باہر نکل کے دیکھا تو عمر مسلمانوں کی فوج کا امیر بن کے جا رہا ہے۔ ابو جہل جو نظر آیا تو کہنے لگے او ابو جہلا، آج تو بعد میں محمد دا غلام صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، یاد رکھ اگر آج کے بعد محمد مصطفیٰ کے قدموں کا راستہ تو نے یا کسی نے روکنے کی کوشش کی، اسی ٹائم اسی لحظے میں اس کی بیوی بیوہ کر دی جائے گی۔ اب سارا کفر تھر تھر کانپ رہا ہے، حضور علیہ السلام کعبے میں کھڑے ہیں اور اللہ کی حضور سجدے ہو رہے ہیں، صحابہ طواف کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل ہو رہے ہیں، حضور علیہ السلام خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کعبہ ملا کس کے آنے سے؟ زور سے بولو۔ حضور ایسے نہیں کہہ رہے کہ اللہ اسلام کو عزت ملے گی عمر کے آنے سے، اس تو بڑی بھی کوئی عزت ہو سکتی ہے کہ مسلمان کو کعبہ ملا۔ حضرت عمر مسلمان ہو گئے، کفر کی ساری سازش ملیا میٹ ہو گئی۔ حضور علیہ السلام صحابہ علی الاعلان کعبے میں جا کے طواف کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسلام کی طاقت بڑھی بڑھتی رہی، آخر ایک وقت وہ آیا کہ مسلمان مدینے کی طرف ہجرت کرتے، ہر کسی نے چھپ کے ہجرت کی، کوئی رات کو نکلا، اللہ کے نبی بھی چھپ کے نکلے مکے سے۔ احادیث اور تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ ایک حضرت عمر تھے جو علل اعلان آ کر کعبے کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے او قریشیو میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس نے راہ روکنا ہے روک لو۔ کفر کی طاقت نہ ہوئی کہ عمر کا راستہ روک۔ حضرت عمر مدینے پہنچے۔ اب جو میں دین کی باتیں آپ حضرات کو بتانا چاہتا تھا کہ عمر کی وجہ سے ہمیں کیا کیا ملا۔ ایک کعبہ ملا، یاد رکھنا کیا ملا۔ اب دوسری چیز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو مدینہ پاک کے اندر نماز کی فرضیت کا اعلان ہوا کہ اب نماز فرض ہے۔ نا اس میں معراج کی رات نماز کی فرضیت کا اللہ کی طرف سے آرڈر ملا۔ حضور علیہ السلام نمازیں اسی طرح ادا ہوتی رہی، اذان مکے میں نہیں ملی۔ حضور علیہ السلام مدینے پہنچے، ایک دن مسجد نبی میں حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مشورہ ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جائے۔ نماز کے لیے لوگوں کو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز کے ٹائم ڈھول بجایا کروں اور لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اجازت دے دے وہاں آج ڈھول بجان دی تو یہ جڑے 14ویں صدی چ میری امت دے لوگ آنے نے انہاں تے آکھنا جی جدو ڈھول جائز ہے تے ساری موسیقی بینڈ باجے گانے ہر شے جائز ہے، انہاں نوں تے بہانا چاہیے نہ۔ میں موسیقی کو مٹانے آیا ہوں، میں موسیقی کو اس دنیا میں بڑھانے یا آباد کرنے نہیں آیا، یہ شیطان کی آواز ہے اور ہم نے تو عبادت کے لیے بلانا ہے۔ فرمایا نہیں، اور کوئی مشورہ تو۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ایک باجا سا ہم بنا لیتے ہیں، وہ سینگ جو ہوتا ہے جس نو نہ سمجھ آوے تو پاکستان ملنگاں دے ہاتھے چوندا ہے۔ کی آخ دن اس نو اس بندے ملنگ ویکھے نے، پاکستان دے ملنگ زندگی تو تنگ، ننگ دھڑنگ ملنگ پیندے نے پنگ تے پھر آخ دے نے جانے یا ایلی۔ اللہ انہاں ملنگاں کو لو بچائے۔ تواڈے کول پیسے بھی لے جاندے تواڈا ایمان بھی لے جاندے۔
کہیں بھی کسی بھی علاقے میں بس میں بیٹھو، بس میں بیٹھے تو اندھے آ گئے، لولے لنگڑے آ گئے، نظر اللہ نیاز حسین بچیاں لیو، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر بچیاں لیو، بھکھا تے ننگا وہاں 2 پیسے دے جاؤ، انجے منگ دے نا، تو میں جے بچو پیسے کڈے دے دیتے، اے نہ سوچیا بے ایمان آگ کی رہا ہے، نظر اللہ نظر حسین، مسلمان تو نظر بھی اللہ کے نام کی دیتا ہے، نیاز بھی اللہ کے نام کی دیتا ہے، تو نے نیاز حضرت حسین کے نام کی دے دی، تیرے پیسے بھی لے گیا، تیرا ایمان بھی لے گیا۔ اور جب اس نے یوں کہا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، تو نے پھر بھی پیسے دے دیے، تیرا پیسہ بھی لے گیا، تیرا ایمان بھی، بولو نا زونا لے جاندے نے کہ نہیں؟ گلی میں مانگنے آئے تو مانگتے وقت بھی کہنے لگے نعرہ حیدری یا علی، اس ویلے تو بھی گھر وچوں روٹی دیتی، میں بھی گھر وچوں روٹی دیتی، اے نہ سوچیا بے ایمان روٹی بھی لے گیا، تیرا ایمان بھی لے گیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ملنگوں والا باجا لے لوں، جب نماز کا ٹائم ہوگا میں اس میں آواز دوں گا، لوگ سن کر میرے یارا کدرے او نہ ہوئے ملنگا نو بہانہ مل جائے کہ اے بھی جائز ہے نا۔ اور کوئی مشورہ دیو، یہ تقریر سننے ہیں یا موبائل ٹیلی فون سننے ہیں؟ اللہ دے بندے بند کرے نو، واہ بھائی واہ، درود شریف پڑھ لو، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید۔ ایک تیسرا کھڑا ہوا اللہ کے نبی آپ اگر آج اجازت دیں تو میں نماز کے ٹائم آگ جلایا کروں، اور آگ کا دھواں اتنا اونچا ہو کہ دیکھنے والا سمجھ جائے نماز کا ٹائم ہوا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا نہیں نہیں یہ بھی قبول نہیں، اس لیے کہ دنیا میں ایک قوم ایسی ہے جو آگ کی پوجا کرتی ہے، میں اگر نماز کے لیے آگ کو جلانے کا آرڈر کر دوں تو لوگ کہیں گے پوجا آگ کی کرنا بھی جائز ہے، نہیں نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی آدمی کو مقرر کر دیں جب نماز کا ٹائم ہو وہ کھڑا ہو کر اعلان زور سے کیا کرے، کسی چھت پہ کھڑا ہو جائے، کسی دیوار پہ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگوں سے کہے نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا مشورہ تو مجھے منظور ہے، لیکن اب مہریں جب تک وہ نہ لگائے میں اس وقت تک اسے دین نہیں بناتا۔ جاؤ سو جاؤ، تم بھی دعا مانگو میں بھی دعا مانگوں، اللہ پاک کو مہر لگا دے، کوئی فیصلہ لگا دے نماز کے لیے کس طرح بلاؤں۔ حدیث میں 2 صحابہ سے حدیث ہے، ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں صحابی کہتے ہیں ہم رات کو سوئے اور سوتے وقت ہم نے خواب دیکھا، دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہمارے پاس آیا، ہمیں نیند سے جگایا اور جگانے کے بعد وہ آدمی کہنے لگا کانوں میں انگلیاں ڈالو، ہم نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اب وہ کہنے لگا جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کہو، ہم نے کہا اچھا کہہ تو کس طرح کہتا ہے؟ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے کہہ لو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اب دونوں کہتے ہیں ہم نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد دونوں کو نیند نہیں آئی، دونوں کو آرام نہیں آیا، ہر ایک یہ سوچنے لگا کہ میں ابھی دوڑ کر جا کر اپنے آقا کو جا کر خوشخبری سناؤں، آقا جی رات کو جس پر ہم مشورہ کر رہے تھے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلائیں، کوئی آدمی آیا ہے، معلوم ہوتا ہے اللہ کا کوئی فرشتہ تھا جس نے آ کر ہمیں سکھایا۔ حضرت